السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم تعوذ اور تسمیہ سے شروع کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آیت نمبر کون سی پڑھنی ہے آج؟ جی ہم نے آیت 20 نمبر سر 20 20 سے 20۔ پڑھنی ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ الرجیم ہے۔ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، سورہ نحل، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے کہ جو وہ کام کرتا ہے دوسرے لوگ جن کو لوگوں نے معبود بنایا ہوا ہے، شریک بنایا ہوا ہے اللہ کا، تو دونوں کو الگ الگ کر رہا ہے سمجھانے کے لیے کہ لوگ اللہ کے علاوہ باقی جتنے بھی آستانے ہیں، آسرے ہیں، لوگ ہیں، بت ہیں، یا کسی قسم کا کوئی شریک ٹھہرانے والا کو ہے تو وہ اس سے باز آ جائے۔ تو آج جو آیت 20 شروع ہو رہی ہے اس کا عمومی طور پر ہم ترجمہ والذین وہ لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ، جی سر۔ لیکن جب اس کے بعد آ جاتا ہے یدعون، تو یہ خود مفعول بن جاتا ہے اس کا، تو ترجمہ اچھا، بنے گا والذین۔ ہاں جی، والذین اگر آئے گا تو پیچھے جو فاعل ہوگا اس کے ساتھ لگے گا کہ منافقین وہ لوگ ہیں، نافرمان وہ لوگ ہیں جی، یا پیچھے جو صفات آ رہی ہیں ان کا والذین۔ اب اس کا اگر ترجمہ کریں گے تو والذین، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ وہ پیدا نہیں کر سکتے کچھ چیز اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ایسا ہے۔ جی ایسا ہی۔ وہ کچھ اگر پیدا ترجمہ نہیں کر یہ سکتے۔ کریں کہ مفعول تھے، مفعول سے میں نے اور طریقے سے ترجمہ کیا ہے، اگر یہ کریں گے کہ والذین یدعون من دون اللہ، جنہیں کریں گے، ذرا کریں اچھا، جی، والذین جنہیں وہ یدعون، اور وہ لوگ جنہیں وہ جنہیں اللہ وہ کے علاوہ پکارتے ہیں۔ ہاں، اور اس میں حکمت ہے، ایک حکمت یہ ہے کہ ایک تو ہے الذی، کیا یہ انسانوں کے لیے آتا ہے، ایسا ہے نا، جی جی سر۔ جاندار کے لیے آتا ہے، تو لوگ جو جاندار ہیں یعنی کہ ابھی بھی سہارے لیے ہوئے ہیں، لوگوں کو پکارتے ہیں کہ بھئی پیر صاحب یا فلاں صاحب یا جو کچھ بھی وسیلہ دے کے، اور انہوں نے اپنے آستانے بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر بھی رہے ہیں، ایک دوسرا یہ ہے کہ ممکن ہے وہ نیک لوگ ہوں اور وہ قبروں کے اندر ہوں، لوگ ان کے نیکی کی وجہ سے انہیں پکارتے ہیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو والذین کا ترجمہ کریں گے جنہیں، جنہیں، تو ترجمہ کریں والذین یدعون، وہ لوگ جنہیں اللہ کے جنہیں وہ علاوہ وہ پکارتے لوگ ہیں نہیں کریں گے نا، اور وہ جنہیں پکارتے ہیں۔ اور جنہیں، اور یدعون کا مطلب ہے وہ پکارتے ہیں، والذین جنہیں، جنہیں اور جنہیں وہ وہ اللہ کے علاوہ جنہیں پکارتے وہ ہیں۔ پکارتے ہیں جنہیں وہ پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے اللہ علاوہ، کو چھوڑ کر۔ اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، تو کوئی وہ چیز پیدا کوئی نہیں چیز کر کچھ بھی سکتے، پیدا نہیں کرتے، وہ پیدا نہیں کر سکتے یا نہیں پیدا کرتے، شیئا کوئی چیز کچھ بھی، کوئی کوئی چیز۔ چیز، وہ خواہ وہ میں نے کہا کہ آستانوں والے لوگ ہوں، خواہ وہ بت ہوں، خواہ وہ کچھ بھی ہوں، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے
اور ان کی محتاجی یہ ہے کہ وہ ہم یخلقون، اور وہ خود، وہ پیدا وہ کیے گئے جملہ ہیں. ہے، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ایسا ہو گیا جی. جی. جی خود پیدا اچھا، کیے گئے. اب پتہ یہ چلتا ہے کہ اگلی آیت بھی پڑھیں گے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو وہ پتھروں کے بت اور لکڑیوں کے اور باقی چیزیں، یہ ان کی طرف آیت ہے ہی نہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا بت، عیسیٰ علیہ السلام کا بت یا اور کا بت. اور آج جتنے بھی نیک افراد ہیں، اور ہم کیا کیا سنتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے اندر، اور ان کے اوپر قبریں بنا دی گئی ہیں، اور وہ لوگ بیچارے اس کے اندر موجود ہیں. وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کتنے اللہ کے قریب ہیں، کتنے وہ لوگ نیک تھے. لیکن دنیا کے اندر جو انہوں نے کارنامے کیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نیک ہی لوگ تھے وہ. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جنہوں نے فراڈ چلایا ہوا ہے، اور میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. میں نے واقعہ قصور کا بھی بتایا تھا آپ کو. میرے گاؤں میں جی پیر صاحب ہیں جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کوئی بندہ ان کی نماز پر گواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، وہ فوت ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ، اب کیا کہوں، دعائی کرنی چاہیے، مسلمان تو تھے ہی. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا گمراہ کیا، بہت گمراہ کیا انہوں نے. تو یہ ہے والذین. تو ترجمہ جی اپنا کیسر بھائی کریں. اور وہ اور لوگ، وہ نہیں، اور جنہیں جنہیں وہ وہ بتاتے لوگ، جنہیں وہ اور جنہیں وہ لوگ. نہیں، وہ لوگ نہیں کہنا. نہیں، جنہیں اور جنہیں یدعون وہ وہ اللہ کے پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ. والذین، اور جنہیں یدعون وہ پکارتے ہیں. آج تھوڑا سا عجیب لگے گا جی. آپ وہ. سر، یہ صرف ہاں، ایک ہی لفظ کے لیے ہے یا کسی اور نہیں ورب کے لیے نہیں، بھی ہے؟ یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ پیٹرن پڑھ چکے ہیں. اچھا، جی یدعونا، ٹھیک ہے. ہاں جی. تو آواز نہیں والذین آ رہی. یدعون والذین یدعون من دون اللہ، اور جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ہاں جی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنہیں کہ آگے اس کی صفت آ رہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ امواتن، وہ وہ، مردہ ہے. ہاں جی، وہ مردہ ہیں جی. نہیں، موت، خاص طور اموات، پر یہ تو مردے، وہ مردے لگتا ایسے ہے کہ جیسے جمع پاکستانیوں کے لیے اور ہندوستانیوں کے لیے ہی بنی ہے کے کہ لیے امواتن، وہ مردہ ہیں. مویشی. اور اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ قبر میں ہیں اور وہ ہماری آواز سن رہے ہیں. مردے قبر کہیں میں گے سر، ہیں اور اموات. وہاں وہ زندہ ہیں، اور ہماری آواز بھی سن رہے ہیں، ہماری پکار بھی سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پہلی بات مردہ کہہ کہ ان کو ختم نہیں کر دیتا. آگے پھر کیا ہے، پڑھیں ذرا. غیر غیر احیاء، غیر احیاء، زندہ زندہ کیا نہیں نہیں بات ہے. ہے، ہے زندہ جی، نہیں. غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں تم جو یہ کہتے ہو. کیوں جی؟ جی. اللہ کو جی پتا ہاں جی، تھا کہ بھی ان لوگوں نے کرنا کیا ہے. اس کا ترجمہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی میں اپنے عقیدے اور یہ اور وہ اس سے نہیں کر سکتا ہوں، یہ اللہ کے کلام کو کسی صورت میں بھی ہم نہیں کر سکتے. امواتن، وہ مردہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غیر احیاء، وہ زندہ زندہ نہیں ہے. نہیں ہے. وما یشعرون، جی، اور وہ، زندہ نہیں ہے، جی، اور وہ زندہ نہیں ہے، قبروں زندہ کے نہیں. اندر ہیں یا کسی بھی حالت میں ہے، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، امواتن اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا نا تو میں اگر نہایت احترام سے ویسے نام لوں گا، مولوی سید علی حجویری ہیں
لوگ وہاں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نیک آدمی اولیاء اللہ یہ مرتے نہیں ہیں، یہ وہاں جا کے بھی زندہ رہ جاتے ہیں۔ اب کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہو قرآن مجید میں تو ہم مانیں گے، ہم کبھی بھی انکار نہیں کریں گے۔ کہ انکار کریں گے آپ؟ نہیں سر۔ ہاں جی، اگر بالکل کوئی نہیں لکھا کریں ہو گے، تو پھر تو مانیں گے، مانیں مگر گے لکھا ہی نہیں جی، ہوا۔ پھر کہیں گے کہیں بھی لکھا ہوا ہو، کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا، صرف کیا ہے کہ ایک احترام ہے، احترام کے اندر آتے ہوئے غلب کر لیتے ہیں لوگ، اور اس میں کسی کی بےعزتی کرنا بھائیوں نہیں ہے، اس سے اس کا مرتبہ جو اللہ کے ہاں ہے وہ کم نہیں ہوتا، لیکن ہمارا مسلک، ہماری سوچ، ہمارا دین وہ ضرور متاثر ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ ہم تو اپنی بچت کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنی بچت کے لیے، کہ اللہ کہہ رہا ہے امواتن، وہ مردہ ہیں، جی، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں۔ اموات، وہ مردے ہیں۔ ہاں جی، اور آگے غیر احیاء ضرور کریں، اس کی صفت ہے غیر یہ احیاء، زندہ نہیں ہاں ہے۔ جی، وہ، زندہ نہیں ہیں۔ جی وہ زندہ نہیں ہے، مطلب یہی تو ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چلے گئے صاحب اور ان کو ہم نے وہاں کر دیا، اللہ کے ولی ہیں وہ وہاں زندہ ہیں، حالانکہ نہ وہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ وہ ہل جل سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہا ہے کہ اگر وہ زندہ ہیں، کوئی کر سکتے ہوتے تو وہ کوئی چیز پیدا تو کرتے دنیا کے اندر، جی جی وہ جی، خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ اب مردہ ہو گئے ہوئے ہیں، زندہ نہیں ہے وہاں۔ اور آگے چلیں، اللہ معبود جس کی عبادت کی جائے اس کو پتہ ہونا چاہیے مستقبل کا۔ کیا خیال ہے جی جی بھائی؟ جو اللہ ہے، اللہ کو مستقبل کا پتہ ہے یا نہیں؟ پتہ ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، کب لوگ اس دنیا سے اٹھائے جائیں گے یا کیا ہوگا؟ نہیں سر، اللہ کو ہی پتہ ہے۔ اللہ کو پتہ اللہ ہے۔ کو ہی پتہ ہے۔ اب میں بتاتا ہوں اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ یہاں ایک کرائٹیریا دے رہا ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما یشعرون ایان یبعثون، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، لا ہے یہاں، وما یشعرون، اور وہ ترجمہ نہیں کریں ذرا جلدی سے، اور وہ اور شعور وہ نہیں نہیں رکھتے جانتے۔ اور وہ نہیں سمجھتے ایان یبعثون، کہ کہ کب وہ وہ کب دوبارہ کب اٹھائے اٹھائے جائیں جائیں گے؟ گے۔ یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے، تو یہ کس کو پتہ ہے؟ اللہ ہی کو پتہ ہے جی۔ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اگر انہیں پتہ ہے تو ان کو مانو معبود۔ کیا خیال ہے؟ اگر جی انہیں پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، کب یہ اٹھائے جائیں گے، انہیں تو برزخ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ وہاں پڑے ہوئے ہیں اپنی قبروں کے اندر۔ یہ میں ضرور آپ سے یہ کہوں گا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت کسی دوسری آیت کی نفی نہیں نہیں کرتے، کرتی، ایسا ہے نا؟ بلا تو جو شک۔ جی واضح ایک پیغام مل جاتا ہے ہمیں، اور دوسرے میں سے قرید قرید کے وہ نکالنا پڑتا ہے، اور پھر ایک ہوتی ہے تعویل، تعویل کا مطلب ہوتا ہے تشریح، جی جی وہ تشریحوں کی طرف نہ جائیں، تشریحوں میں سے وہ لوگ نکال کے لے آئیں گے، مطلب وہ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ انا اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون مولوی صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں، جی جی ممبر پر بیٹھ کے، اور اس میں سے ثابت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ثابت یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ سید عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں، وہ بہت سارے، اور وہ ان کے بارے میں بھی پتہ نہیں کیا کیا 11ویں اور یہ فلاں اور فلاں چڑھاتے ہیں، اور جو ان کی تحریریں لوگوں کی پڑھی ہوئی ہیں وہ تو استغفر اللہ استغفر اللہ یہاں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سید عبد القادر جیلانی، فرشتے آئیں گے تو فرشتوں کو جھڑک دیں گے، جھڑک دیں گے، جاؤ تم اللہ کے پاس، انہیں کہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی ان کا حساب نہیں دیتا۔
اب یہ عجیب قسم کی جہالت لا ہے یا حول ولا عجیب کوئی تو قوت ہے؟ الا باللہ۔ یہ سر من جی گھڑت باتیں ہیں، یہ من گھڑت باتیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں میرے خیال سے، بتاؤ۔ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق، لیکن لوگوں بیٹھ کے نہیں، مجھے یہ بھی یہ ان کا بھی نہیں بتائیے تھا، یہ کہ آرڈر اگر یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ ہاں جی 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 بس یہ آپ نے ہاں جی، بنا دیا نا، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک تو میلے لگوانے ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ 11ویں شریف کھانی ہوتی ہے۔ بھائی مجھے صرف اتنا، میں تو اتنا کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کے دوست ہونے کا فائدہ کیا کسی ان کے مرید کو پہنچے گا؟ بس جی، اگر تو ان کے راستے پہ چلیں گے تو پہنچے گا، اور اور اگر نہیں ان کے راستے پر پہنچیں گے تو پھر بھی نہیں پہنچے گا۔ وہ اگر وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے راستے پر پہنچتے ہیں، ان کو صرف استاد مانتے ہیں کہ جی یہ ہمارے بالکل، استاد ہیں، اور چلیں گے کس کے راستے پر؟ اللہ کے راستے پر اور اس کے رسول صلی اللہ اللہ اور علیہ اللہ وسلم کے کے۔ رسول کے راستے پر، پھر جی ضرور پہنچے گا، ایک استاد کی حیثیت سے بالکل مانے۔ لیکن یہ ہے کہ جب استاد کو جو اصل مطلب ہے اس کو چڑھا کے خالق تک لے جانا لمبی لباس ہو جائے گی، تو بہرحال یہ عقیدہ ٹھیک کریں، اور یہ آیات جو ہیں یہ پیار سے لوگوں کو سمجھائیں، پیار سے۔ کبھی بھی مناظرے سے کسی کے مقابل میں آ جانے سے لوگ نہیں سمجھتے، پیار سے سمجھائیں، پیارے بھائی آؤ ذرا بیٹھتے ہیں، اور یہ آیت نمبر سورہ نحل ہے، اس کی نمبر 20 اور 21 آیت ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ اور سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو، کیا اللہ کی بات مانو گے یا اللہ کے علاوہ کسی بندے کی بات مانو گے؟ میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، اللہ کی بات۔ اللہ کی بات۔ اللہ ہی کی بات مانیں گے جی، نجات ہی اسی میں ہے۔ احترام اللہ کا، کسی کا بندے کا بھی احترام کر رہے ہیں تو اللہ کے کہنے پر کر رہے ہیں کہ اللہ جی اولیاء اللہ ہے، ان کا احترام کرنا، ہم احترام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ کے دوستوں کا احترام پورا احترام احترام ہے کرنا چاہیے جی، انشاءاللہ۔ پورا احترام جی، پورا احترام۔ لیکن ان کو ہم یہ کہیں کہ وہ کر سکتے ہیں اور اللہ نے انہیں کوئی صلاحیت دی ہوئی ہے اور یہ اور وہ بھائیوں ان کی اصل نہیں ہے صلاحیت، اور نہ مطلب کوئی ایسی چیز ہوگی۔ تو آپ دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں، والذین یدعون من دون اللہ، پڑھیں جی مل کے۔ اور جنہیں وہ اللہ کے اللہ علاوہ کے علاوہ پکارتے ہیں، پکارتے ہیں، جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ وہ کچھ نہیں پیدا پیدا نہیں کر کر سکتے سکتے شیئا، کسی کچھ چیز بھی، کو، کچھ بھی پیدا نہیں کر وہ سکتے، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور وہ خود وہ خود اور وہ خود پیدا 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 کیے کیے گئے گئے ہیں، ہیں، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، امواتن، وہ وہ مردہ ہیں، مردے ہیں، وہ مردے ہیں، غیر احیاء، وہ 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 زندہ 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 نہیں نہیں ہیں، ہیں، وہ زندہ نہیں ہے، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ اور شعور وہ نہیں نہیں رکھتے جانتے کہ کہ وہ کب کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اٹھائے جائیں گے۔ بس یہ میرا کام کرنا پہنچانا تھا اللہ کا کلام، اور آپ نے بھی اپنے تک پہنچ دیا۔ اب عقیدہ بنانا، سوچ بنانا، اور اسی کے اوپر بھائیو عمل کریں گے تو اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی ممبر سے کی ہوئی تقریر، کوئی احترام نہیں چوبے گا۔ بس یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو مردہ ہیں وہ زندہ نہیں ہے۔ چلیں جی جی آگے چلتے ہیں۔ لہذا کرو کیا، سب خداؤں کو چھوڑ کے، اوپر کریں جی ذرا، سب خداؤں کو چھوڑ کے ایک اللہ کے پیچھے لگ جاؤ تو نجات ہو جائے گی۔ کیوں جی؟ بلا شبہ، لیکن بے ہے شک کیا، بے شک، لیکن ہے کیا کہ چونکہ باپ، پردادا اور اس کا لگڑ دادا وہ اسی ڈگر پر چلتے آ رہے تھے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ وجدنا علیہ آباءنا، آباؤنا ہے یا وجدنا آباءنا آنا چاہیے جی،
تو ہم نے اس پر اپنے آباء تو پایا، ہم بھی یہی کام کریں گے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، لوٹ آؤ، الہکم الہ واحد۔ ترجمہ کریں جی۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ بالکل جی، تمہارا جی معبود ایک معبود ہے۔ آگے کیا ہے؟ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، دی تین چیزیں آ رہی ہیں۔ فالذین لا تو وہ یؤمنون بالآخرۃ، ترجمہ کریں۔ آخراتی، تو وہ وہ لوگ اور وہ جو لوگ جو آخرت آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لاتے، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، قلوبہم منکرۃن، اب یہ ہے فاعل، منکرۃن، انکار ان کرنے کے والے، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں۔ انکار کرنے ان کے والے دل ہیں۔ انکار یہ صرف کرنے والے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور دل سے وہ کیا ہے، اس کا، اللہ کا، آخرت کا، حساب کا، کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیں گے تو ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ان کے دل انکار کرنے والے ہیں۔ اور کیا ہے، پیسہ دے دیا، سمجھ دے دی، سائنس نے ان کو بڑا بنا دیا۔ اور مجھے وہ ایک ساتھی یاد آتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، بڑے اونچے درجے پر ہیں، لیکن وہ 22واں گریڈ ہو یا 21واں گریڈ ہو، گاڑیاں ہوں، ادھر ہو، پیٹرول بھی مل رہا ہو، تو وہ جب ہم جیسوں سے باتیں کریں گے تو وہ باتیں تھوڑی کریں گے، کہ وہ تو سوچیں گے کہ ہمارے پاس بڑا درجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر کرتے ہیں، کرنے والے ہیں، اور وہ کرنے والے۔ بہت تکبر منکرہ کرنے کی، والے ہیں۔ اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ اللہ کے سامنے تو جھک جانا چاہیے۔ اللہ کا کلام آ جائے تو آدمی سب کچھ چھوڑ دے اور کہے کہ بھی اللہ میرا اکبر ہے اور میں اس کا عبد غلام ہوں، ایسے ہی ہے۔ جی جی لیکن وہ تعویلیں دے دے کے بس دنیا کا علم اور دنیا کی تعلیم اور سب کچھ وہ تکبر کرتے ہیں بھائی۔ جی ترجمہ کریں۔ کینن کیا تھا پہلے، ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا، میں اب جی اس آپ کا کا کریں جی۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، وہ لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر اور ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ اچھا جی، منکرتم وہم مستکبرون۔ آگے جناب یہ لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں، لا جرمہ، محاورہ ہے، مطلب اس کا کیا ہے، کوئی یقینی طور پر کوئی شک اس نہیں۔ میں کوئی شک نہیں، پہلے پڑھ چکے ہیں نا، جی پڑھ چکے۔ جی 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 سر۔ بلا شک، تو وہ چونکہ انا بھی آ رہا ہے بے شک، تو لا جرمہ کا ترجمہ ہم یقینی طور پر کر لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ جی، بے شک تو مشکل ہوگا، لا جرمہ یقینی طور پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی جی کہ بے شک اللہ تعالی یعلم، جانتا ہے جانتا ہے، جانتا ہے ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں۔ جو وہ جی چھپاتے جو ہیں۔ وہ چھپاتے ہیں، اپنے سینوں میں کئی خیالات ہیں وہ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے لوگوں کو نہیں پتا کرنے دیتے، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، ظاہر اور کرتے جو ہیں۔ وہ ظاہر یسرون کرتے قال، ہیں۔ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہا ہے، قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، مثقال ذرۃ آتا ہے، لا يدخل الجنت فی قلوبہ مثقال ذرۃ کبر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ہے تکبر بھائیو، اس سے ہٹنا ہے، اس لیے کہ جنت میں داخل ہونا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے
جو بہت بڑی ہرڈل ہے وہ تکبر ہے. جی اور کہا ہے لا یدخل، وہ اللہ کو صاف کر دے تو پھر الگ چیز ہے. جی ترجمہ کریں گے اپنے پیارے مشتاق صاحب. جی مشتاق بھائی نہیں ہے جی، غلام نہیں ہے، سرور صاحب ہے. غلام سرور صاحب. جی لا جرم ان اللہ یعلم، یقینی طور پر یہ کوئی شک نہیں کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے ما یسرون و ما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، تو بے شک اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. جی پسند نہیں فرماتا. تو جسے وہ پسند نہیں فرماتا وہ بتائیے کہاں جائے گا؟ وہ وہ جنت میں تو نہیں جائے گا. جنت میں تو نہیں جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. آگے جی کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا ان سر اوپر رہ گیا أَسَاطِيرُ انہ الْأَوَّلِ. لا جی ابھی کر دیا نا، اس کا ترجمہ کر دیا انہوں نے. ہو گیا. تو اچھا ہاں جی، انہ لا یحب المسکبرین، قالوا ٹھیک ہے. اساطیر الاولین، ایک سوال ہے ایک اس کا جواب. جی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ترجمہ کریں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے، جب انہیں کہا جاتا ہے اور ماذا جب ان انزل کہا جاتا ہے ربکم، اللہ ترجمہ تعالیٰ سوال نے ہے. تمہارے رب نے کیا نازل کیا. ہاں ماذا، کیا، واٹ. جی تو what has your sustainer revealed upon you، revealed upon the prophet. اوکے جی. تو کوئی اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، جواب کیا ہے؟ قالو، کیا نازل کیا ہے، انہوں نے کہا. وہ کہتے ہیں. اب اذا کا ترجمہ، وہ اذا کہتے اذا اذا جی قیلا بھی ماضی ہے، قالو بھی ماضی ہے، لیکن اذا کی وجہ سے ہیں، مضارع کے معنی. وہ تو کہتے وہ ہیں کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں. پہلے لوگوں کی پہلے لوگوں کے کہانیاں. قصے کہانیاں. وہ تو اس کے اللہ نے قصے کہانیاں اس لیے بتائے ہیں کہ وہ لوگ کس قسم کے لوگ تھے اور ان پر کیسے کیسے عذاب آئے. اور یوسف علیہ السلام کا بھی اساطیر پائے بتایا، کہا کہ بھئی اگر تم صبر کرو گے اور اگر تم گناہ سے بچو گے تو پھر تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی کیا ہے؟ تخت ہے، اور آخرت کے اندر انشاءاللہ نبی ہیں، جنت کے اندر جائیں گے. اور چیزیں لقمان علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کے علاوہ قصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، پھر بعد میں پڑھیں گے ساتھی اس کو، میں اوپر سے پڑھ کے آتا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالو، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، وزر کی جمع اوزار ہے، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وہ اور اوزار اس کی جمع ہے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. یہ ہے جی بوجھ قیامت کا، قیامت کا بوجھ. تو میرے ساتھ بتائیں، لِيَحْمِلُوا، تاکہ وہ اٹھائیں. تاکہ وہ تاکہ وہ اٹھائیں. اٹھائے. أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً، ان کا مکمل بوجھ. مکمل جی بوجھ اپنے 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 مکمل بوجھ. یہ ہے کیا کہ انہوں نے لوگوں کو کیا کر دیا؟ گمراہ کیا. تو اپنے خود تو غلط جگہ پہ چلے، مردوں سے جا کے مانگی، اپنا نجات مانگی کہ تو میری شفاعت کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، دنیا میری اچھی کر دے، دین میرا اچھا کر دے. یہی دعا وقت ہے تھوڑا سا، اگر اللہ سے مانگتے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو صرف اتنا ہے کہ اپنے گناہ کا اعتراف کرو. اوپر جو آ رہا تھا وہاں حدیث ہے باقاعدہ، یہ
ऊपर आयत आई थी, मैंने वहां हदीस नहीं सुनाई थी, तो मैं अब उसको सुना देता हूँ। अल्लाह तो भाइयों इतना कहता है, अपने गुनाह का एतराफ करो और मेरी तरफ लौट आओ। जी जी मैं इंतजार में हूँ, मैं मुआफ कर दूंगा। जी जी क्यों जी? अल्लाह तो इतना बिल्कुल। चाहता है कि बस लौटे चाहता है। सही मेरा बंदा। तो यहाँ क्या है, नहीं लौटते। लिया मिलू, ताकि वो उठाएं, औजारहुम, अपने बोझ अपने बोझ, अपने बोझ कामिलतन, मुकम्मल 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 तौर पर। कब? यौमल कियामती, यौमल और क़यामत के दिन। क़यामत के दिन। कियामत के दिन। ये इतना नहीं है, हदीस ये है कि अगर किसी शख्स ने लोगों को नेकी की तरफ दावत दी, नेकी की तरफ दावत दी, तो जितना जिसको दावत दी है वो नेकी करेगा तो उतना ही सवाब उस दावत वाले को मिलेगा, और जो नेकी करने वाला है उसकी नेकी में कोई कमी नहीं आएगी। हदीस आगे चलती है। और जो किसी की को बदी की दावत देगा तो बदी वाले को भी अपना अजाब मिलेगा, लेकिन उसका गुनाह जिसने दावत दी है उसको भी मिलेगा, जी और उसकी बुराई में से कोई कमी नहीं आएगी। ये हदीस मुबारका का मफहूम है। लिहाजा यही कहते हैं कि पहला कत्ल जो काबील ने किया था हाबील का, जितने भी उससे मुतलका कत्ल हो रहे हैं उन सब का वजन काबील पर होगा। क्यों जी, क्या बताएं? जी जी तो लिहाजा क्या है, ताकि वो अपने वजन पूरे के पूरे उठाएं क़यामत के दिन। और क्या होगा जी? वमिन औजारिल्लज़ीना, अब मिन है। और उन और लोगों बोझ के इन में वजन से लोगों में के से वजनों में से, और उन लोगों के उन वजनों लोगों में से उन लोगों के वजनों में से भी युदिल्लूनहुम, जिन्हें जी उन्होंने गुमराह किया जिन्हें उन्होंने गुमराह किया, बगैर इल्म, बगैर इल्म के। बगैर इल्म के। अब क्या है कि ये जो बोझ है, अल्लाह ताला का है, अला, अला, खबरदार खबरदार, सा मा, बहुत बुरा है, सा वो बेसमा था ना, उसी तरीके से सा मा, बहुत बुरा है खबरदार बुरा बहुत है बुरा है, मा यजिरून, जो जो कुछ वो वो उठाएंगे, उठाएंगे जो कुछ वो उठाएंगे। उठाएंगे। ये जनाब, जी तर्जमा करें जरा, और आगे वैजा एक आयत और पढ़ लेते हैं जी। वैजा कील लहुम माजा अनजल रब्बुकुम, और जब उन्हें कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया, कालू असातीरुल अव्वलीन, तो वो कहते हैं कि पहले लोगों की किस्से कहानियां, लियहमिलू औजारहुम, ताकि वो अपने गुनाहों का बोझ उठाए, अपना बोझ उठाए, कामिलतन मुकम्मल तौर पर, यौमल कियामा, क्यामत के दिन। वमिन औजारिल लजीना युदिल्लूनहुम बिगैरि इल्म, और उन लोगों के बोझ में से भी जिन्हें उन्होंने बगैर किसी इल्म के गुमराह किया। अला सा मा यजिरून, खबरदार बहुत बुरा है वो जो बोझ वो उठाएंगे। जी बिल्कुल, मैंने इस वजह से आया है कि जितना जितना उन्होंने गुमराह किया हुआ है उतना ही अल्लाह ताला उनके ऊपर वजन डालेगा, उनमें से, उनके औजार, उनमें से लेके। ठीक है जी, अल्लाह ताला। अच्छा जी, अब ये 4 मिनट है, ये जो आयत आ रही है, अल्लाह ताला कह रहा है कि ये जो बुनियाद बना रहे हैं जी, तो इसके ऊपर अल्लाह ताला उनको अजाब देगा, असातीरुल अव्वलीन तो उन्होंने कह दिया, और ये नहीं कहा, ये नहीं सोचा कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा बताया है, उस पर क्या हुआ जी? वो गर्क कर दी गई नूह अलैहिस्सलाम को। गर्क कर दी गई, सैलाब आ गया। आगे जनाब, किसी को सैहा ने पकड़ लिया, किसी को रजफा ने पकड़ लिया, ऐसा ही है, ऐसा ही किसी है। को सैलाब ने पकड़ लिया, किसी को या अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर दंसा दिया, किसी और पे किसी को पत्थरों की समंदर गुर्द कर दिया, ऐसा ही है।
جی جی تو یہ شک اساطیر الاولین ہے یا ان سے عبرت حاصل کرنی ہے؟ عبرت ہے سر اس میں تو عبرت۔ اب وہ اپنے اعمال کی ایک بنیاد بنا رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قد مکر الذین من قبلہم، بے بے شک شک چال چلی ان بے شک لوگوں نے چال جو چلی ان لوگوں چلی نے ان جو لوگوں ان نے سے پہلے تھے۔ پہلے تھے۔ پہلے تھے۔ اب جملہ آ رہا ہے یہ جو تھوڑا مشکل ہوگا، فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، اب توجیہ دی، فَأَتَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آیا، تو اللہ تعالیٰ آیا آیا، سارے ساتھی نوٹ کریں، فَأَتَى اللَّهُ، جی اللہ تعالیٰ آیا، تو اللہ تعالیٰ آیا بُنْيَانَهُمْ، ان ان کی کی عمارت پر، عمارت پر، ٹھیک ہے، اللہ آیا ان کی بنیانہ عمارت پر، جی، من القواعد، اس کی قواعد بنیان کو کہتے ہیں، بنیاد کو کہتے ہیں، اوپر بنیان ہے جس کا نام معنی ہے عمارت، اور قواعد ہماری زبان کا لفظ ہے بنیادیں، ان کی بنیادوں بنیادیں میں سے۔ اب ان اللہ کی تعالیٰ عمارت آیا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ عذاب لے کر آیا، اللہ نے عذاب کو بھیجا، عمارت تو انہوں نے بنائی ہوئی تھی، وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کبھی نہیں گرے گی، اللہ نے کیا کیا، ایسے پورے 8 واقعات آپ نے پڑھے ہیں، فخر علیہم السقف من فوقہم، فخر تو گر پڑا، گر پڑا، دونوں معنی ہے، گر پڑا گرا دیا بھی ہے، فخر علیہم اس نے گرا دیا، اور فخر وہ گر پڑا، علیہم ان پر، ان پر، ان پر السقف چھت، چھت، سقف چھت چھت کو کہتے ہیں، اور ان پر چھت گر پڑے، السقف ہے، اور ان پر چھتیں گر پڑی، من فوقہم، ان کے ان کے اوپر اوپر سے، ان کے اوپر سے چھتیں گر پڑیں، وہ تو تصور ہی نہیں کر رہے تھے ایسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو اللہ کا آنا ہے، وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور ان کے پاس عذاب آیا، من حیث، اس جگہ سے، لا یشعرون، وہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ کہاں سے آ گیا یہ، یکدم سیلاب آ گیا، جی، جی جی یکدم سیلاب آ گیا، یکدم زلزلہ آ گیا، ہم نے نہیں دیکھا ابھی جو کیا نام تھا ایبٹ آباد کے آگے کیا تھا جہاں پورے کا پورا مانسیرا، شہر نہیں دیکھے، مانسیرا، مانسیرا کے آگے، جی مانسا جی، تو بہرحال وہ جگہ جو تھی وہ ساری ایسا ہوئی ہے، ابھی سیلاب آیا ہے، کتنے مطلب گر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بہرحال یہ تو آپ کا ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلی قومیں جو ہیں انہوں نے ایسا کیا، جی ترجمہ ذرا جلدی جلدی میں کیسر بھائی سے ہی کہوں گا کہ وہ کریں، قد قد مکر مکر الذین، الذین، قد مکر الذین من قبلہم، تو بے شک چال چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ آیا ان کی عمارت پر، من القواعد، اس اس بنیادوں کی میں سے، بنیادوں سے، اس کی بنیادوں سے، فخر علیہم السقف، تو ان پر تو گر گئی ان پر چھت، من فوقہم، ان کے اوپر سے، وَآتَاهُمُ اللَّهُ، وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور ان پر عذاب آیا، من حیث، اس جگہ سے، نہیں جی، لا، عطا، جی ٹھیک ہے، ان پر عذاب آیا، من حیث لا یشعرون، ٹھیک ہے، من ٹھیک ہے، حیث لا یشعرون، جس جگہ سے وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ شعور نہیں رکھتے تھے۔ بھائیو یہ ہے آج کا سبق، اور اس سے مطلب یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی قصے اور وہ بتا رہے ہیں، فرعون کا قصہ، بنی اسرائیل کا قصہ، اور اس سے باقی چیزیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ یہ ہو کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، ٹھیک ہے جی۔ جی عقیدہ آج ہم نے دیکھا 26 تک ہم نے کر لیا، تو ڈاکٹر صاحب آپ بھی کر دیں اور پھر ہمارا ختم ہوتا ہے، وقد مکر الذین۔ ڈاکٹر صاحب ہیں، سن رہے ہیں؟ جی ہے تو